إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، ایک بہت ہی اہم عنوان امت محمدیہ کے فضائل و خصائص، اس عنوان کے تحت آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس امت کی، جس امت میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس امت کی فضیلت کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عنوان کیوں ہم معلوم کریں اس امت کی فضیلت کیا ہے۔ ان فضائل کو جاننے میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا ہو۔ اپنے فضائل، امت محمدیہ کے فضائل جاننے کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، دیکھو ماشاءاللہ ہم کتنے زبردست لوگ ہیں، ساری امتوں میں سب سے بڑھ کے ہم لوگ ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ وہی جو یہود میں پیدا ہوا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان میں بے فکری، گھمنڈ اور سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے اور اس نعمت پر اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہو، تو شکر گزاری تواضع پیدا کرتی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال تو تھا نہیں، میں کوئی بہت بہترین انسان تو ہوں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس امت میں پیدا فرمایا جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ شکر انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین کی نعمت پر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے والا اس کو بناتا ہے، اس کے رحیم و کریم ہونے کو اس کو ماننے والا بناتا ہے، اور مزید یہ کہ اس میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے، تو اس کے اندر ذمہ داری کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کے ہمارے خطاب میں مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم فخر اور گھمنڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہو کہ اللہ نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، تاکہ اس نعمت کا ہم حق ادا کرنے والے بنیں اور دیکھیں کہ اس کی نسبت سے ہم پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد یہاں پر یہ ہے۔ مزید یہ کہ اس میں خود شرف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی امت دی، تو یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ آپ کو اتنی بہترین امت ملی جس کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہذا آپ کے بعد آپ کی دعوتی ذمہ داری امت کو سونپی گئی، کیونکہ آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے وہ دجال کے قتل کے لیے آئیں گے اور آخری زمانے میں آئیں گے، تو یہ امت اور خصوصاً اس امت کے علماء، انبیاء کی جو ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں دعوت دینا اور انہیں دین سکھانا، اس امت کے علماء اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی شان ہے اس امت کی، بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ آج کے خطاب میں ہم
اسی عنوان کے تحت دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس امت کی فضائل میں شمار ہوتی ہیں، جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ بات لمبی ہے اور وقت کم ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر حدیث کی اور ہر بات کی تفصیل زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرے سامنے نقاط زیادہ ہے، اور ویسے بھی وقت جو ہے ہمارا عشاء کا وقت سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اختصار ہی سے دیکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے بات کو سنیں گے، ٹھیک؟ ورنہ انسان جیسے مجھ کو بولا گیا ہے کہ مجھ کو 1.25 گھنٹے بولنا ہے، تو اس کو سنتے ہی آدمی گھبرا جائے گا، اس لیے ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ اختصار سے ہم کریں گے، گھبرانے کی بات نہیں انشاءاللہ۔ اور کھانے کا جو اعلان ہے وہ بھی باہر والوں کے لیے ہے، تو مقامی لوگ تھوڑے گھبرا جائیں گے، بھائی کھانا بہت دیر سے ملنے والا ہے آج، اور خواتین اگر آئی ہیں تو وہ بھی سوچیں گی کہ جاؤں گی کب اور بناؤں گی کب، اور یہ تو ہمیشہ جلدی کرتے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ بھی سن کے جب آئیں گے تو پہلے کھانا مانگیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم، اور ایک آدھ دن دیر بھی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے، کھانے میں اگر دیر ہو جائے، امت کی فضیلت جان رہے اور کھانے کی فکر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فضائل میں نہیں امت کی۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم یہ چیزیں دیکھیں گے، اور یہ جو فضائل ہیں، میں نے شیخ مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ کی کتاب ہے اس پر، امت محمدیہ کے فضائل، اس میں سے یہ سارے پوائنٹس اور یہ نقاط اور یہ احادیث اور آیات اخذ کی ہیں۔ کوئی تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے تو اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اخرجت کا تعلق امت سے، اس امت کو نکالا گیا ہے، چن کے الگ کیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم انہیں برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس امت کی فضیلت بیان کی ہے کہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، خیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ خیر اس امت میں ہے۔ کنتم خیر امت، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ اور یہ بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخری زمانے میں پیدا ہوئے؟ نہیں، ایک کام کی وجہ سے جو اسے سونپا گیا ہے، اور ایک صفت کی وجہ سے جس کی یہ حامل ہے۔ کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، اس کا وجود انسانیت کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اسے چن کے الگ کیا گیا ہے، کام اس کو دیا گیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اس کام میں بلا شبہ اسباب کی، وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کام کے کرنے سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، روڑے رکاوٹیں بھی آتے ہیں۔ تو اسباب کے لیے اور حفاظت کے لیے تمہارا یقین کس پر ہے؟ توکل کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس نالج ہوگا، یعنی دنیا کا ایجوکیشن ہوگا، ڈگریاں ہوں گی، ہمارے پاس مال و متاع ہوگا، میجورٹی ہوگی، سیاسی طاقت ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، سائنس کا علم ہوگا تو ہم کام کر پائیں گے، نہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر توکل کی بنیاد پر اس ذمہ داری کو نبھاتے ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہے جو آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو دعوتی ذمہ داری نبھانے میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اسباب و وسائل، اسباب اور احباب پر نہیں، بلکہ کس پر؟ رب العالمین پر۔ ابھی آپ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے تعلق سے سنا، نوح علیہ السلام اتنے سال دعوت دیتے رہے، بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ رب العالمین پر۔ اسباب و وسائل کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اس امت کے بارے میں قرآن کریم میں آئی، اور صراحت کے ساتھ میں
تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. لیکن یہاں ایک نقطہ میں اشارہ اس کی طرف ضروری بھی سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کہا کہ تم بہترین امت ہو اور پھر اس کا وصف بیان کیا گیا. اور وصف کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. آج ایک ایسے دور میں ہم ہیں جس میں سیاسی حالات کے تحت مسلمان بہت زیادہ سوشل ورک میں لگ رہے ہیں. کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، ہاں یہ بانٹو، وہ بانٹو، کپڑے بانٹو، بلینکٹ بانٹو، فوٹو نکالو، فیس بک پہ ڈالو. آپ دیکھیے وہ کام اپنی جگہ ہے، رفاہی کام جس کو آپ کہیں گے یا سوشل کام جس کو آپ کہیں گے، یہ اپنی جگہ اس کی اہمیت اچھا ہے. لیکن وہ دعوتی کام کے نیچے ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا توحید کی دعوتی، علماء کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اتنے سارے کام کر رہے ہیں، سوشل کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، توحید کے کتابات ہوتے ہیں، بس یہ خطبے دیتے، کر رہے ہیں کیا ہے لوگ؟ یا جو دعوتی میدان میں ہیں ان کے کام کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس کام کو بڑا. سب سے بڑا کام اگر اس امت کی فضیلت والا ہے، کس کو شمار کیا اللہ نے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. شعار اس امت کا یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا تعارف کرانا، برائی کے بارے میں بتانا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اصل کام یہ ہے، اس لیے کہ اس کے سوا یہ تو وہ کام تو سبھی کرتے ہیں، کرسچن مشنریاں بھی کرتی ہیں، کھلانا پلانا پہنانا. لیکن لوگوں کو واقعی حق بتانا یہ کون کرتا؟ کوئی اور کر سکتا ہے؟ سوائے توحید والوں کے، سوائے اس امت کے اہل علم کے اور ان کے ماتحتوں کے، اور کون کر سکتا ہے؟ لہذا یاد رکھیں دعوتی کام نمبر 1 پر ہے، باقی سارے کام اس کے بعد ہیں اور یہ اصل کام ہے. اس کے بغیر خیریت نصیب نہیں ہو سکتی. خیریت نہیں ہے، اگر دعوتی کام نہیں ہے تو خیریت نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ سارا پیسہ کہاں جاتا. آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھئی غریبوں میں کھانا بانٹنا ہے، کئی لوگ تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کہیں کہ لوگوں کو دین کے لیے جمع کرنا ہے اور ان میں دعوتی کام کرنا ہے، اس کے لیے کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کم ہوں گے. لاک ڈاؤن میں سارا پیسہ ملین سے گیا، وہ لوگ فقر بھی کیے، کروڑوں خرچہ کیے. وہی دعوتی کام کے لیے کتنا جمع ہوتا نہیں. کیوں؟ مینٹالٹی بگڑ گئی. اس کی اتنے فوٹو نہیں آتے، اس میں آتے فوٹو، دے رہا لے رہا فوٹو آتے اس کے نہیں آتے اتنے فوٹو. بیٹھے ہوئے سب درد سنتے، کیا فوٹو میں مزہ ہے؟ وہ دینے میں مزہ ہے. تو وہ کام اپنی جگہ ہے، لیکن دعوتی کام نمبر 1 پر. تو اس امت کی فضیلت جس کو اللہ نے بیان کیا، یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کو بسکٹ کے پیکٹ بانٹتی ہے. ایسا آیا؟ کھانا کھلاتی، کمبل اڑاتی ہے؟ نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، بہت کچھ ہے. لیکن نمبر 1 پر کیا ہے جو اس امت کا شعار ہے، پہچان ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں خصوصاً اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہی، اس میں سوشل سروس کا جو ہے جنون لوگوں کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے راستے سے پھر پولیٹکس میں جانا، دعوت کے راستے سے کہاں سے پولیٹکس میں جائے گا. لیکن سوشل کام کے ذریعے سے آدمی اگلے الیکشن کی تیاری کر سکتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ اس کو بڑا کام بتاتے ہیں. بڑا کام وہ نہیں ہے، بڑا کام یہ ہے لوگوں کو آخرت میں زقوم کھانے سے بچانا. یہ زیادہ بڑا کام ہے. دنیا کی بھوک اس سے بچانا یہ بھی کام ہے، لیکن نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پر نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جو اس امت کے فضائل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ ابن حیدہ کہتے ہیں انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اس آیت کی تفسیر میں، کیا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امة انتم خیرها واکرمها علی اللہ. تم 70 امتوں کی تکمیل کرو گے، اور کہا کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت ہو، خیرها واکرمها علی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف والی
اور سب سے زیادہ اچھی امت اگر کوئی ہے تو تم ہو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سنن الترمذی حدیث نمبر 3001، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکمل یوم القیامۃ 70 امۃ نحن آخرها وخیرها، ہم 70 امتوں کو مکمل کریں گے، اس کی کمی کو پورا کریں گے، اور نحن آخرها وخیرها، ہم سب سے آخری امت ہے اور ہم سب سے بہترین امت ہے۔ نحن خیرها وآخرها، یہ بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ امت ساری امتوں میں کیا ہے؟ سب سے بہترین امت ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4287، اور حدیث حسن ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہوئی۔ نمبر 2، 25 باتیں میرے پاس ہیں۔ نمبر 2، اس امت کو اللہ رب العالمین نے جمعہ عطا کیا۔ پچھلی امتیں فیل ہو گئی جمعہ پانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خیر من یوم الجمعہ، کوئی دن جس پر سورج طلوع ہو یا غروب ہو اس دن میں جمعہ سے بڑھ کر نہیں ہے، جمعہ سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ عید کے دن سے بھی بہتر کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ تو کوئی دن جمعہ سے بڑھ کر نہیں جس میں سورج طلوع ہو اور غروب ہو۔ ہدان اللہ لہ وضل الناس عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کی ہم کو توفیق دے دی، اور دوسری امتیں جمعہ کے بارے میں بھٹک گئی، غلطی کر گئی، اس کو نہیں پا سکی۔ جمعہ کے بارے میں کیا ہو گیا؟ دوسری امتوں کو نصیب نہیں ہوا۔ والناس لنا فیہ تبع، لوگ جمعہ کے بارے میں ہمارے تابع ہو گئے، ہمارے پیچھے ہو گئے۔ فہو لنا والیہود یوم السبت والنصارى یوم الاحد، کہا کہ جمعہ ہمارا ہے، اور یہود کے لیے کیا ہو گیا؟ شنیچر کا دن، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ تو بڑا دن ہفتے کا جو خاص عید کے طور پر جمع ہونے کا، یہود کس دن مناتے ہیں؟ یوم السبت، اور نصارہ عیسائی اتوار کا دن یوم الاحد۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن دے دیا، ہم آئے ان کے بعد لیکن ان سے پہلے اس جمعہ کو ہم نے پا لیا۔ کہا کہ ان فیہ لساعۃ لا یوافقها مؤمن یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ، جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک گھڑی ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ اس دن اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ وہ ساتھ کون سے دن ہیں؟ وہ جمعہ کے دن ہے، وہ جمعہ کے دن ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوا؟ اس امت کو نصیب ہوا۔ پچھلی امتیں یہود و نصارہ جن کو اللہ نے کتاب دی لیکن وہ اس میں غلطی کر گئے، یہود نے شنیچر کا دن لے لیا اور نصارہ نے اتوار کا لے لیا، لیکن جمعہ کی توفیق اللہ نے کس کو دی؟ اس امت کو دی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1726 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہی بات صحیح مسلم میں بھی حدیث نمبر 856 پر موجود ہے، لیکن الفاظ اس کے الگ ہیں۔ تو اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی توفیق دی، اور جمعہ بطور عید اس امت کو ملا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جمعہ کے دن فجر کے بعد فوراً عید مبارک لوگوں کو بھیجیں یا جمعہ مبارک بھیجیں، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جمعہ کے دن عید مبارک ایک دوسرے کو اس طرح سے خوشخبری دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک آسان دین دیا، ایسا دین جس میں بہت ہی تیسیر کا پہلو ہے، آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے، یا اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین، من قبل وفی ھذا، اس کتاب میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کا نام کیا رکھا؟ امت مسلمہ۔
مسلمان، مسلمین رکھا ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، دین آسان ہے اور اس میں آسانیاں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے تنگی کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے دین میں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ آسانی، تنگی نہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ امام البخاری نے کتاب الایمان حدیث نمبر 39 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور درمیان میں اللہ نے بات کو روک کے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہاں ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، تو یہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے، جنت میں ہمیشہ، کبھی نکلیں گے نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 42، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ہاں ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب بعض جگہ ترجمے میں آپ بھی پڑھتا ہے ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دیتے۔ تکلیف سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس پر شریعت کی ذمہ داری ڈالنا کہ تو نے یہ کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی بھی انسان پر اس طرح کا بوجھ نہیں ہوتا ہے، جتنی طاقت اتنا عمل، تو جتنا کر سکتا ہے اتنے کا مکلف ہے۔ غریب آدمی پر زکوٰۃ نہیں، نہ اس پر حج ہے۔ بیمار آدمی جو بستر پر پڑا ہے اس پر بھی حج نہیں ہے، بلکہ اس پر نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا لازم نہیں جو اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تو جتنا تو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں تجھ کو اتنا ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان شریعت ہم کو دی ہے۔ پچھلی شریعتوں میں بہت تنگیاں ہوتی تھی، آگے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں کیا رکھا ہے؟ اس دین میں آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا بالنصرانیہ، مجھے یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہے، ولکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حنیفیت سمحہ کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس دین کی دو خوبیاں ہیں۔ اس دین میں جس دین کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کی دو نمایاں خوبیاں ہیں، ایک ہے حنیفیت اور دوسرے ہے سماحت۔ حنیفیت میں کیا ہے؟ توحید جگہ جگہ آپ کو احکام میں، اذان، نماز، خطبہ، آپ کو عام طور سے توحید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار، آپ دیکھیے توحید کا خاص اہتمام اس دین میں دکھے گا آپ کو۔ اس امت کے اعمال میں توحید کا پہلو آپ کو عام طور سے دکھائی دے گا۔ حنیفیت اس دین کی شان ہے۔ پچھلے دین والے کیا ہو گئے؟ یہودی بھی گڑبڑ کر گئے، نصرانی بھی گڑبڑ کر گئے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے خاص اہتمام اس امت میں آپ کو ملے گا۔ نمبر دو سماحت۔ اس امت کو جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس میں آسانی کا پہلو ہے۔ کر سکتا ہے اتنا؟ ہاں۔ نہیں کر سکتا ہے، طاقت نہیں ہے اگر، تو اس کے لیے لازم بھی نہیں ہے۔ تو اس امت کے احکام میں آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 2924 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ تیسری بات ہوئی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آسان دین، آسان شریعت دی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کامل دیا، ایسا دین دیا جس میں کہیں بھی کسی اعتبار سے قیامت تک کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں کمی ہو۔ پچھلی امتوں میں دین دیا جاتا تھا، لیکن آگے جا کر دوسرا نبی آتا اور اس میں تبدیلیاں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا دین دے دیا، اب قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں اور کوئی کمی نہیں، بلکہ ساری زندگی کے لیے سارے احکام دے دیے گئے ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک، نکاح کی زندگی ہو، تجارت ہو، جنگ کے معاملات ہوں، حکومت ہو،
ہر اعتبار سے رہنمائی قول کی سطح پر بھی ہے اور اسوہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، دین کامل دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا. اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا، تمہارے لیے اسلام دین ہوگا، اس پر میں راضی ہو گیا. قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے بات کہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اس لیے صحابہ اور علماء یہ کہتے ہیں اس کے بعد حلال و حرام کی کوئی نیا حکم کوئی نہیں آیا. پچھلے احکام کی تجدید آئی لیکن نیا حکم کوئی نہیں آیا، اب کامل ہو گیا دین. ترغیب و ترغیب کی آیتیں آئیں اور اس کے علاوہ بھی آیتیں آئیں لیکن کوئی نیا حکم اس کے بعد نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین کو کامل کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کر دینے والی ہے، ہر چیز کو بیان کر دینے والی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی ہے، ہدا ہے، بشرا ہے، خوشخبری ہے، اور رحمت ہے. ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشرا ہے. مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے اور تکلیف کے حالات میں پریشانیوں میں کیا ہے رحمت ہے. اس کو پڑھ کے دل کو تسکین ملتی ہے اور اس میں خوشخبری اہل ایمان کے لیے آخرت کی نعمتیں اور دنیا میں اللہ کی نصرت کے وعدے اس میں ہیں. تو یہ بشرا بھی ہے. تو یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 89 ہے 89. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی کتاب اس امت کو اللہ نے دی ہے جس میں زندگی کے تمام امور سے متعلق رہنمائی موجود ہے اجمالاً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو ایک ایسی کتاب اللہ نے دی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ، کوئی عمل ایسا نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جنت سے قریب کرنے والے ہر عمل کا حکم میں نے تم کو دے دیا ہے، جس میں سے 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں ہے، نہیں فاتحہ قرآن خوانی نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جو جنت سے قریب کرنے والا ہو اور میں نے تم کو اس کا حکم نہیں دیا ہو، ایسا نہیں ہے. ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه، جو بھی کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو لیکن میں نے ضرور تمہیں اس سے منع کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلائی اور ہر برائی کے بارے میں وضاحت کر دی. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر 1700. شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح غیری ہے. تو چوتھی بات یہ کہ ایسا دین اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا جس میں زندگی کے سارے معاملات کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی. کتاب کی فضیلت آپ نے دیکھی، لیکن ایک اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس دین میں اس امت کے لیے جو کتاب اس امت کو دی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی. یہ کتاب اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو نصیحت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو اس میں آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اس ذکر کو، ذکر سے مراد کیا ہے قرآن، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ سارے عالمین کے لیے کیا ہے ذکر ہے، نصیحت ہے. تو اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری حفاظت کی خود لی ہے.
پچھلی کتابوں کی ذمہ داری امتوں کو سونپی گئی تھی، لیکن اس کتاب کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی اور تورات میں ہدایت اور نور تھا، اس امت کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، اور جو نبی اسلام لاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یہود کی رہنمائی کرتے تھے، ان لوگوں کی، یعنی جن لوگوں کی وہ رہنمائی کرتے تھے اسی کتاب کی بنیاد پر رہنمائی کرتے تھے۔ والربانیون اور والربانیون اور ربانیون بھی، والاحبار ان لوگوں کو، اخبار کو بھی اللہ تعالیٰ نے بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے انہیں رہنمائی کا حکم دیا تھا اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ امتوں کو ذمہ داری دی گئی تھی، اہل علم کو اس امت کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کریں، علم کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی۔ تو یہ ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ قوموں کو۔ لیکن قرآن کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بہت ہی نادر کتاب ہے، ایسی اور کوئی کتاب نہیں۔ کتاب عزیز کی تفسیر میں کئی اقوال علماء کے ہیں کہ یہ کتاب عزیز ہے اور لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی نہ اس کے نزول کے وقت آ سکتا ہے شیطان بیچ میں آ کے، باطل سے مراد شیطان اس میں آ کے ملاوٹ نہیں کر سکتا، نزول سے پہلے نہیں اور نزول کے بعد نہیں، قیامت تک نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا ہوا ایک ایسی ذات کا جو بہت ہی حکیم ہے، حکمت والا اور حمد کے لائق ہے، ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 41-42۔ تو اس آیت کے بعد معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی جس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دین محفوظ رہنے والا ہے، اس میں ملاوٹ پکڑی جائے گی، وہ باقی رہے گی نہیں۔ نمبر 6، اس امت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، غلطی پر جمع نہیں ہوگی، بلکہ امت میں ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے جو حق پر باقی رہیں گے، پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی سب کے سب ایک غلط بات پر جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر ٹوکنے والا ہمیشہ رہے گا، اگر کسی سے غلطی ہو، گمراہی میں کوئی چلی جائے امت کا کوئی حصہ، ایک حصہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اس غلطی اور گمراہی پر ٹوکنے والا اور اصلاح کرنے والا ہوگا۔ تو پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1848 اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو اس کا ساتھ چھوڑے یا اس کی مخالفت کرے، اس گروہ کا ساتھ چھوڑنے والا یا مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، حتی یأتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم قیامت کا آ جائے، لیکن اس حال میں بھی وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب المناقب حدیث نمبر 3641 اور امام مسلم نے کتاب الامارہ حدیث نمبر 1037 پر روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں
ایک گروہ، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. کچھ لوگ اس کا ساتھ دیں گے، کچھ نہیں بھی دیں گے، کچھ لوگ اس کی موافقت کریں گے، کچھ مخالفت کریں گے. اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، انہیں مٹا نہیں پائیں گے، وہ قیامت تک باقی رہیں گے. امام البخاری اور امام احمد اور کئی محدثین کے مطابق یہ گروہ کون کا ہوگا؟ اہل الحدیث کا ہوگا. صراحت کے ساتھ سنن ترمذی کی حدیث میں، اسی حدیث کی تفسیر میں امام البخاری کا قول امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت سے ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر لڑتا رہے گا، جو حق پر قائم رہے گا اور حق کے لیے لڑتا رہے گا. ظاہرین علی من ناواہ، کہ جو ان کی مخالفت کریں گے ان پر ہمیشہ غالب رہیں گے. حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، یہاں تک کہ وہ باقی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا، یعنی تب تک باقی رہیں گے. آخری گروہ کیا کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے ساتھ جو ہوں گے یہودی، اور بعض روایتوں میں خوارج بھی ہیں. انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ خوارج کے اوصاف کیا ہیں. تو ان سے جا کر یہ لڑے گا، ایک طبقہ ان کے خلاف لڑے گا. امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7294 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. ساتویں چیز کے سے ایک بات معلوم ہوئی، چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک طبقہ ہمیشہ اس سچے دین پر باقی رہے گا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. حق ختم نہیں ہوگا، قیامت تک باقی رہے گا. نمبر 7، ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا. ہر صدی میں ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا یا ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا. بعض علماء نے کہا کہ ایک بھی نہیں، کئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک تو ہوگا. یہ منیمم بات ہے، میکسیمم نہیں ہے. کم سے کم ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس بگاڑ کو دور کرے گا جس میں امت جا چکی ہوگی، اور دین کے مختلف شعبوں میں وہ تجدید کرے گا. وہ نیا دین نہیں لائے گا، جو دین مٹ چکا ہوگا، لوگوں کی زندگیوں سے نکل چکا ہوگا، وہ اس کو واپس سے تازہ کرے گا. تو یہ بھی اس امت کی فضیلت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم پیدا کرتا رہے گا. یہ نہیں کہ مجددین ختم ہو گئے، 4 اماموں کے بعد سب امت مفلس ہو گئی. نہیں، اس امت میں اہل علم کیا ناقص پیدا کرے گا؟ اللہ کے کامل پیدا کرے گا. سوچنے کی چیز ہے نا. جب اللہ تعالیٰ اس امت کے دینی امور کی تجدید کے لیے آدمی پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو اس امت کے دینی معاملات میں اس کی تجدید کریں گے، تو کیا وہ ایسے ہوں گے جو ناقص ہوں گے؟ نہیں، وہ کمال درجے کا علم رکھتے ہوں گے. ایسے ہوں گے جو بشریت کی حد تک کمال درجے کا علم ان کے پاس ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها. اللہ تعالی اس امت میں ہر صدی کے اخیر میں، اس لیے علماء نے کہا اخیر میں کیوں؟ اس سے کہ وہ جڑ ہوتی جس سے اگلی صدی پیدا ہوتی ہے. تو کہا کہ اس صدی کے اخیر میں، انتہا میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، یا صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو من یجدد لها دینها، جو اس امت کے دین کی تجدید کریں گے. دینہا میں نسبت امت کی طرف ہے، اللہ کے دین کی تجدید نہیں کریں گے. چلو آج سے میوزک حالات نیا دور ہے، ہاں ڈھول بجا کے، گٹار بجا کے توحید کی دعوت دو، قوالی گا کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، غزل میں لوگوں کے دل کی تجدید کرو، تزکیہ نفس کرو. نہیں، اللہ کے دین کی نہیں، لوگوں کی دینداری کی تجدید کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ لوگوں سے جو دین مٹ چکا ہوگا، جو سنتیں زندگی سے نکل چکی ہوں گی، اور اس کی جگہ بدعات اور خرافات اور انحرافات آ چکے ہوں گے، تو وہ اس کی تجدید کرے گا اور دینی شعبوں میں تجدید کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. تو علوم جو دھندلے ہو چکے ہوں گے، سنت جو دھندلی ہو جائے گی، وہ ان علوم کو واپس سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جس میں ان کی بقا اور ان کی نجات ہے.
اور اس سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور بیہقی نے اپنی کتاب المعرفہ میں روایت کیا ہے۔ صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1874 اور حدیث صحیح۔ معلوم کہ ہمیشہ علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو تجدید مجدد کا مرتبہ پائے ہوں گے، کہ پوری امت کے لیے تجدید کا کام کریں گے، دین میں ان کے لیے تجدید کا کام کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ علماء گئے، وہ پہلے تھے، اب آنے والا کوئی نہیں، ہم لوگ غریب لوگ بچے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو امت میں جو خرافات پیدا ہو چکی ہوں گی ان کو دور کریں گے اور واپس سے اس دین پر لانے کی کوشش کریں گے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ تو یہ بھی بات اس امت کے فضائل میں سے ہے۔ نمبر 8، یہ امت پوری کی پوری عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ نبی آیا، دعوت دی، اور اس میں نہیں ماننے والے سب کے سب ہلاک ہو جائے۔ ابھی نوح علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا، سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے امان رکھی کہ امت پوری کی پوری ہلاک نہیں ہوگی، بگاڑ آ کر بھی ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ہمیشہ مصلحین باقی رہیں گے۔ تو اس تعلق سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العاریہ، مدینے کے اطراف کے علاقے سے آپ مدینہ میں تشریف لائے، حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل، جب آپ کا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا تو آپ مسجد میں داخل ہوئے، فرکع فیہ رکعتین وصلینا معہ، آپ نے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، ودعا ربہ طویلا، آپ نے اپنے رب سے دیر تک دعا کی، ثم انصرف الینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، میں نے دعا کی اور 3 چیزیں مانگی، فاعطانی ثنتین ومنعنی واحدہ، 2 چیزیں اللہ نے مجھ کو دی، 1 نہیں دی، 2 چیزیں دی لیکن 1 سے منع کر دیا، یہ 1 دینے سے انکار کر دیا۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنۃ فاعطانیہا، میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری پوری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اللہ نے دے دیا، پوری امت ہلاک نہیں ہوگی قحط سے۔ وسألته اللہ یہلک امتی بالغرق فاعطانیہا، میں نے دعا کی میری پوری امت ڈوب کے ہلاک نہ ہو، ایسا عذاب نہ ہے جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں آیا، میری پوری امت ہلاک نہ ہو، فاعطانی، اللہ نے دے دیا مجھ کو، یہ بھی نہیں ہوگی ہلاک۔ وسألته اللہ یجعل بأسهم بینہم فمنعنیہا، میں نے دعا کی اللہ ان کو آپس میں لڑنے سے بچا، اللہ نے کہا نہیں، آپس میں لڑنے سے ان کو محفوظ رکھ، نہیں، آپس میں لڑیں گے کیونکہ ہونا ہی ہونا ہے، حق والے اور باطل والے جب رہیں گے، بعد میں جب انحرافات آئیں گے تو حق اور باطل میں ٹکراؤ تو ہوگا، تو کہا کہ اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، کہا نہیں، لڑیں گے تو آپس میں، اور اختلاف علمی بھی ہوگا اور جنگ تک کی نوبت آئے گی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے الفتن و اشراط الساعہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2890۔ ایک اور روایت خالد الخزائی کہتے ہیں، اور یہ صحابہ میں سے تھے، اصحاب الشجرہ میں سے تھے، تو یعنی بیعت کرنے والوں میں سے تھے، بیعت رضوان والوں میں سے۔ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم صلاۃ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہمیں نماز پڑھائی، فاخف وجلس، ہلکی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد بیٹھے رہیں، فاطال الجلوس، لمبی دیر تک، کافی دیر تک بیٹھے رہیں، فلما انصرف قلنا، جب آپ نماز سے پھرے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اطلت الجلوس فی صلاتک، آپ بہت دیر تک بیٹھے رہیں اپنی نماز میں، قال انہا صلاۃ رغبت و رہبت، آپ نے کہا کہ یہ جو نماز تھی یہ اللہ سے رغبت و رہبت کی نماز تھی، امید اور خوف کی نماز تھی۔ سألت اللہ فیہا ثلاث خصال، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں 3 باتیں مانگی، 3 چیزیں مانگی، فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ، اللہ نے 2 چیزیں تو مجھے دے دی اور 1 دینے سے انکار کر دیا۔ سألته اللہ یسحقکم بعذاب اصاب من کان قبلکم فاعطانیہا،
میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ جیسے پچھلی امتوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اے اللہ میری امت کو، پوری امت کو عذاب سے ہلاک مت کرنا۔ اللہ نے دے دیا مجھ کو۔ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُسَلِّطَ عَلَى بَيْضَتِكُمْ عَدُوًّا فَيَجْتَاحَهَا فَأَعْطَانِيهَا۔ یہ یاد رکھیے، میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری امت پر کسی ایسے دشمن کو ہلاک یعنی مسلط مت کرنا کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، اس امت کو کیا کرے؟ ہلاک کر دے۔ فَيَجْتَاحَهَا یعنی اصل سے اکھاڑ کے پھینکنا، اس کو ہلاک کرنا، مٹا دینا۔ ایسا دشمن امت پر مسلط نہ کر جو اس امت کو مٹا دے۔ فَأَعْطَانِيهَا اللہ نے دے دیا، اس لیے ڈرنا نہیں۔ NRC آ رہا، CAA آ رہا، گھبرا جاتے مسلمان، حکومت بدلی، UN میں ایسا ہو رہا، کیا کرنا؟ ڈرنا نہیں، امید رکھنا۔ ڈرانے والے بہت زیادہ بھی ڈرا دیتے بعض اوقات۔ امید رکھنا چاہیے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جو حفاظتی تدابیر اپنی جگہ، لیکن ایک دم پینک نہیں ہو جانا، کیا ہوتا ابھی معلوم نہیں۔ گورنمنٹ بدلی تو اس کا BP بدلا، نہیں ہونا ہے۔ ہارٹ ریٹ بدلا اس کا، گھبرانے کی بات ہے۔ اللہ باقی رکھے گا، قیامت تک امت رہے گی، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے۔ بھائی کوئی حکومت بدلے نہ بدلے، ملک الموت آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی فکر کرو۔ گورنمنٹ بدلنے سے پہلے بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی اچھی سے اچھی گورنمنٹ سعودی عرب میں گیا ہے، کہیں اور گیا، ایک دم اچھے حالات میں، پھر بھی موت آنے والی نا۔ تو ہمارے لیے وہ فکر بڑی ہے، اس کو یاد رکھیں، خواہ گھبرائیں نہیں۔ کہا کہ ایسا دشمن مسلط نہ کر جو امت کو جڑ سے اکھاڑ کے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا۔ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ انہیں آپس میں گروہ بن کے لڑنے سے بچا کہ ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائیں اور آپس میں لڑیں۔ اللہ ایسا ہونے سے بچا۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے روک دیا اس معاملے کو۔ اس دعا کو قبول کیا نہیں، یہ عطا نہیں کیا، یعنی مسلمان آپس میں لڑیں گے تو خطرہ باہر سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپس کے اختلاف سے ہے، آپس کے لڑنے سے ہے۔ ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں چلو لڑیں گے نہیں، تم درگاہ تو درگاہ، ہم بے درگاہ، تم درگاہ، لیکن یہ لیں گے۔ ایسا اختلاف یعنی ایسا اتحاد مطلوب نہیں ہے۔ اتحاد کون سا مطلوب ہے؟ کہ ہم کتاب و سنت پر جمع، ہم کتاب و سنت پر جمع۔ بات سیاسی تنظیم میں کیا بولتی؟ تعویذ تو تعویذ، مسلمان تو ہے نا، تو درگاہ پہ جا، تو کہاں جا رہا تو وہاں جا، لیکن آپس میں ہم ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ کیونکہ اپنا گول کیا ہے؟ بڑا گول ہے اپنا، کیا؟ اسلامی حکومت قائم کرنا۔ اسلامی حکومت قائم کرنا، درگاہ والی کی بے درگاہ والی کب ٹائم آئے گا تو کیا سوچیں گے پھر؟ آپ سوچیے، اب جب جمع ہو رہی پبلک، تو درگاہ والا، ہاں تو کنڈے والا، تو فلانا فاتحہ والا، سب مل کے جمع ہو رہے، رنگ برنگے سب جمع ہو رہے، ٹھیک ہے، سب مشن کامیاب، مشن اکمپلش۔ اس کے بعد جب حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے جو وقت آئے گا، پھر کون سی رنگ برنگی حکومت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس وقت کیا کریں گے؟ پھر لڑیں گے، آج دشمن سے لڑے، اس کو ہٹائیں، پھر جب یہ گیا اور سب آئیں تو بولے ہمارے حساب سے، بولا ہمارے حساب سے ہمارا زیادہ یوگدان ہے، یوگدان ہمارا زیادہ ہے، قربانی ہماری زیادہ ہے، ہماری میجورٹی ہے، پھر کیا ہوں گے؟ آپس میں لڑیں گے۔ آپ تاریخ دیکھ لو، سب مل کے دشمن کو بھگاتے، اور پھر دشمن جب بھاگ گیا اس کے بعد آپس میں مل کے لڑتے ہیں۔ تو تب جا کے لڑنے کی بجائے ابھی معاملہ حل کر لو تاکہ تب لڑنے کی نوبت نہیں آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد رکھیں اس کو۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے اور اسی طرح سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2433، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 9، ابھی 9 پہ ہم لوگ، امت مرحومہ۔ یہ امت کیسی ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمت اس امت کے لیے ہے کہ اس کا عذاب، اس کو اللہ نے آخرت میں دائمی عذاب نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلکہ بہت سارے گناہوں کا عذاب اس کو کیا ہوگا؟ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا۔ بہت ساری غلطیوں کی سزا آخرت میں دینے کے بجائے اللہ کیا کرے گا؟ دنیا ہی میں دے دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائیں گے، حدیثیں ہیں موجود، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ، ان کی سزا اس امت کو دنیا ہی میں دے دے گا تاکہ آخرت میں وہ سزا سے محفوظ رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الامه امه مرحومه، یہ جو امت ہے یہ امت مرحومہ ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت، خصوصی رحمت کا وعدہ ہے. عذابها بأيديها، اس امت کا عذاب اسی امت کے افراد کے ہاتھوں اس کو ملے گا. آپس میں ایک دوسرے سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہی تکلیف اس کے لیے کیا ہوگی؟ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. جسے آپ نے دیکھا پچھلی حدیث میں آپس میں لڑیں گے، یہ لڑنا، ان کا اختلاف، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنا، چاہے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، تو یہ جو تکلیف پہنچے گی، جس کو تکلیف پہنچی، آپ ہی نہیں سمجھنا چلو تکلیف پہنچانے کا مطلب امت مرحومہ سب لوگ ہیں، نہیں، جو تکلیف پہنچائے گا اس کو تو عذاب ہوگا، اس کو سزا اللہ دے سکتا ہے، لیکن جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے، اس کو کوئی اور تکلیف دے دے بیماری کے ذریعے سے. تو اس امت کی تکلیفیں دنیا ہی میں اس کو دے دی جائیں گی، اس کے عذاب دنیا ہی میں تکلیف کی صورت میں ملے گا. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، سیر جامع صغیر حدیث نمبر 2261، حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں امتی هذه امۃ مرحومہ، میری امت مرحومہ ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہے، عذابها فی الدنیا، اس کا عذاب دنیا ہی میں اس کو مل جائے گا. یعنی یہ اغلب کے اعتبار سے ہے، سرے سے نفیس میں نہیں ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں معلوم ہوتا ہے یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، بعض اہل توحید جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو ہوگا، لیکن بہت سارے گناہوں پر اللہ دنیا ہی میں سزا دے دے گا. امام ابو داؤد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث یہ صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1396 حدیث صحیح ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف الصلاۃ بعد هذه الآیہ، اے اللہ کے رسول اس آیت کے بعد آدمی کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری تمناؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ موقوف ہے، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا، اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. کہ اس کے بعد کیسے انسان کے لیے صلاح ہو سکتی ہے، کیسے انسان کے لیے خیر ہو سکتی ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ فساد مصیبت ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ، ہر عمل جو بھی ہم کرتے ہیں غلطی ہم سے ہوتی ہے اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں سزا ملے گی. قال غفر اللہ لک یا ابا بکر، کہ اللہ اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں. الست تمرض، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ الست تنصب، ایک روایت میں ہے کیا تم تھکتے نہیں ہو؟ الست تحزن، کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ الست تصیبک اللأوا، کیا تمہیں پریشانیاں نہیں آتی ہیں، بیماریاں نہیں آتی ہیں، تکلیفیں نہیں آتی ہیں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں؟ قال قلت بلا، کہتے کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے. قال فهو ما تجزون به في الدنيا، یہی تو تمہیں دنیا میں جزا دے دی جاتی ہے، جو بھی برائی کرے گا اس کی جزا اسے ملے گی. کہاں؟ دنیا میں. تو تم کو جو بھی تکلیفیں دنیا میں پہنچتی ہیں یہ وہی جزا ہے، تمہاری جو بھی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں اللہ دنیا ہی میں تم کو دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں تم محفوظ رہو. اس لیے دنیا میں تکلیف آئے تو شکایتیں نہیں کرنا، کیا اللہ ایسا، نماز پڑھ کے بھی دیکھو ایسا ہو رہا، پہلے نہیں تھا، دیکھ تو کیسا اچھا تھا، اب دیکھ رہا تو حلال کی طرف جا رہا تو کچھ مل رہا ہی نہیں، جاب ہی نہیں مل رہا، دکان ہی نہیں چل رہی. بات پہلے بے حیائی کرتا تھا تو کئی رشتے مل جاتے تھے کالج میں، لیکن اب گھر والوں کے ذریعے بھیجا تو رشتہ نہیں ہو رہا. بعض اوقات آدمی تکلیف سے پریشان ہوتا ہے، اللہ کی شکایت کرتا. شکایت مصیبت کو ہٹاتی نہیں، اجر کو گھٹا دیتی ہے یا مٹا دیتی ہے. شکایت مصیبت کو ہٹاتی نہیں لیکن اجر کو مٹا دیتی ہے. تو کائے کو آدمی شکایت کرے، اللہ سے راضی رہے. تو کہا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ آخرت کی تکلیف کے بدلے ہیں. تو اگر دنیا میں کوئی تکلیف آئے تو سوچنا اللہ نے اچھا ارادہ کیا، بہت دھلائی ہونے والی تھی اپنی، ہاں بہت دھلائی پٹائی ہونے والی تھی، وہاں کی بجائے یہاں مل رہا، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. تو یہ امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے یہ روایت ذکر کی ہے.
صحیح الترغیب حدیث نمبر 3430 اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 10، بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی معاف کر دی ہیں۔ پٹائی ہوتی دنیا میں لیکن ہر چیز پہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اس امت کے لیے خاص معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ نے بھول چوک اس امت کی معاف کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہم کو دعا اللہ نے سکھائی، کیا دعا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم سے بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے، ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ بھول کیا ہے؟ بھولنا کیا ہے؟ مثلا ایک انسان نے روزہ تھا اور روزے میں یاد ہی نہیں رہا اور کھا لیا، عذاب ہوگا؟ کیوں یاد نہیں رکھا؟ کیوں بھولا؟ نہیں، بھول کے اگر کچھ غلطی ہو جائے، یاد نہ رہے، چاہے نماز میں ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، معافی اللہ کی طرف سے، اس پر کوئی سزا نہیں۔ یا چوک ہو جائے کہ کوئی آدمی غلطی سے کوئی گاڑی چلا رہا تھا اور جانور کو بچانے میں گاڑی ادھر لیا تو آدمی کو ٹکرا دیا، مر گیا وہ آدمی۔ اب اس کی نیت تھی نہیں، اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، اس جانور کو بچانے کا تھا، لیکن اس کی غلطی سے قتل ہو گیا۔ یہ قتل اس کو اللہ کے ہاں قاتل مانا جائے گا؟ گناہ گار ہے، یہ مسلمان کا قتل کیا، اس نے عذاب میں ڈالو اس کو؟ نہیں، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، لیکن غلطی تو ہوئی، نقصان تو ہوا ہے، بھرپائی کرے گا، لیکن گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اجتہاد میں عالم سے غلطی ہو جائے، غلطی سے فتویٰ دے دیا جبکہ نیت غلط بولنے کی نہیں، تحقیق میں کوتاہی ہوگی لیکن عالم ہے وہ، تو اس طرح سے اگر اسے چوک ہو جاتی ہے مجتہد سے، عالم سے، تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کا معاملہ کر رکھا ہے، الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، خطا، نسیان اور اکراہ کے معاملے میں، خطا ہو جائے، ججمنٹ میں غلطی ہو جائے، یا نسیان بھول جائے، یا اکراہ پر کیا جائے، مثلا کسی انسان کو گاڑی روک دیے کسی جنگل میں اور لوگ تھے، بول اس طرح سے جے شری فلاں، اور وہ آدمی اب دیکھ رہا ہے کہ اگر نہیں بولتا ہوں تو مار ڈالیں گے، اگر بولتا ہے تو چھوڑیں گے، اگر مجبور کر دیا اس کو، جان کا خوف لاحق ہو گیا اس کو، اگر اس نے بول دیا شرکیہ کلمات تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ کلمات کیسے ہیں؟ کفر والے، بول میں اللہ کو نہیں مانتا، دل میں تو مان رہا ہے لیکن زبان سے جان بچانے کے لیے بھی بچے بھی ہیں، اب کیا کرے، مجبور ہو کے بول دیا، لیکن دل مطمئن اس جملے پر نہیں، دل مطمئن کس پر ہے؟ توحید پر ہے، ایمان پر ہے، لیکن جان بچانے کے لیے بول دیا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اقرار کی صورت میں گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رخصت دے دی، یعنی کہ مر جاؤ لیکن بولو مت، نہیں، بول دیا لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی آسانی امت کے لیے رکھی ہے، پہلی حدیث نہیں سمجھ میں آتی تھی، اب ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے حالات کے بدلاؤ کی وجہ سے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام طبرانی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، سیر جامع الصغیر حدیث نمبر 1731 حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے نمبر 11، اس امت کے لیے عمل کم ہے اجر زیادہ ہے، عمل کم اور اجر زیادہ۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المسلمین والیہود والنصارى، مسلمانوں کی مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کمثل رجل استأجر قوما، ایک آدمی نے، مثلا اس کی مثال ایسی جیسے ایک آدمی نے ایک قوم کو کام کرنے کے لیے رکھا، اجرت پر رکھا، بھئی تم اتنا کام کرو تم کو پیمنٹ ملے گا، یعملون له عملا یوما الی اللیل، صبح سے لے کے رات تک یعنی مغرب تک تم کو کام کرنا ہے، علی اجر معلوم، ایک معلوم اجرت پر، اتنا تم کو دیں گے، صبح سے شام تک کام کرنا ہے، وعملوا له الی نصف النهار، آدھا دن ہونے تک انہوں نے کام کیا، وقالوا لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، انہوں نے کیا کہا، تھک گئے وہ دوپہر تک، بس ہو گیا، بولے نہیں چاہیے جو وعدہ پوری کیا تھا ہم کو،
جو وعدہ کیا تھا اجرت کا نہیں چاہیے، اور جو کچھ کیا ہم نے اس کو زیرو سمجھو، نہیں چاہیے اس کے بدلے، یعنی اس پر ہم کو اجرت چاہیے نہیں، جو ہم نے کیا وہ باطل، ریجیکٹڈ، ہم ہی اس کو کینسل کر رہے ہیں، تو اجرت بھی نہیں چاہیے اور ہمارے عمل کو باطل سمجھو نہیں، ہم کو نہیں چاہیے۔ وقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقية عملكم، اس سے کہا ایسا مت کرو، بچے ہوئے دن کے لیے کچھ کر لو، دن بچا ہوا ہے، آدھا دن کام کرو، مل جائے گا تم کو۔ وخذوا اجركم كاملا، اور پورا پورا اجر لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ فابوا وتركوا، انہوں نے کہا نہیں چاہیے ہم کو، اور چھوڑ دیا، چلے گئے۔ پھر واستاجر اجيرين بعدهم وقال لهما اكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الاجر، اور اس کے بعد بھی اس نے اوروں کو اجرت پر رکھا اور کہا کہ بقیہ دن تم کام کرو، تم کو اتنا ہی ملے گا جتنا پہلوں کو ہم نے وعدہ کیا تھا، آدھا دن کام کرو، پورے دن کا تم کو جو بھی اجرت اس کی ہے تم کو ملے گی۔ وعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه، جو دوسری پارٹی تھی اس نے بھی کیا کہا؟ آدھا دن تھا، عصر کا وقت ہوا، کب بس نہیں ہو رہا ہمارے سے، اور جو کچھ ہم نے کیا اس کو زیرو سمجھو، اس کو باطل کر دو، ختم کر دو، اور ہم کو اجرت بھی چاہیے نہیں۔ وقال لهما اكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير، اس آدمی نے کہا کہ بچا ہوا دن پورا کر لو، تھوڑا ہی تو وقت باقی ہے، ابھی اثر ہوگی، مغرب تک کا ٹائم ہے۔ فابیا، بولے نہیں چاہیے ہم کو، بس ختم۔ واستأجر قوما ان يعملوا له بقية يومهم، تیسری قوم کو، تیسری پارٹی کو، تیسرے طبقے کو اس نے کام پر رکھا، جو وقت بچا ہوا ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا، اس میں کام کر لو، پورے دن کا تم کو ملے گا۔ فعملوا بقیۃ یومہم حتی غابت الشمس، انہوں نے بچے ہوئے دن میں کام کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ واستکملوا اجر الفریقین کلیہما، اور ان کو پچھلے دونوں کو جو نہیں ملا ان کی بجائے ان کو پورے دن کا اجر ملا۔ وذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، تو کہا کہ یہی مثال ہے ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ یہود اور نصارہ کی، اور ان لوگوں کی تیسرے جنہوں نے اس نور کو قبول کیا۔ کون سا نور؟ قرآن والا نور، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کو لے کر آئے اس نور کو جنہوں نے قبول کیا، یعنی کون سی امت؟ امت محمدیہ، امت مسلمہ۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الاجارہ، حدیث نمبر 2271۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت نے کام کتنا کیے؟ اتنا تھا، لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ پورے دن کا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، شروعات کا نہیں۔ شروعات میں بہت بھاری کیا، بعد میں فیل ہو گیا، شروع میں توحید تھا، سنت تھا، بعد میں شرکیات، خرافات، بعد والا معاملہ کیا ہے؟ تو امت نے جب کام قبول کیا تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، جب تک کا مطالبہ تھا تب تک کرتا رہا، اس لیے موت تک دین پر جمے رہنا چاہیے، پچھلے کارناموں کو نہیں دیکھنا چاہیے، آگے کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ بعضوں کا کیا تھا؟ چلو چلو تم لوگ کرو، آج ہم بہت کرے ہوئے، بعض لوگ رہتے نا، نہیں، بلکہ آدمی اپنے ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا 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 ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اب میں بہتر ہوتا جا رہا ہوں کہ بگڑتے جا رہا ہوں۔ پہلے ہوتا اچھا تھا، ابھی بگڑ رہا کا مطلب میں فیل ہو رہا نا، تو آگے دیکھنا چاہیے کہ میں بہتر بن رہا ہوں کہ نہیں، یا میں بگڑ رہا ہوں۔ تو یہ بھی چیز جو ہے حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا عمل تھوڑا ہے لیکن اجر پورا ہے ان کے لیے۔ نمبر 12، اس امت کو اللہ نے خصوصی چیز سے نوازا، دو چیزوں سے، اور وہ کیا ہے؟ سلام اور آمین، سلام اور آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہود تمہارے پہ سلام اور آمین پر جتنا حسد کرتے ہیں کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے۔
کسی اور چیز پر اتنا جلتے نہیں تمہارے سے. ان کو سلام ملا, ان کو آمین ملی, بہت ان کو حسد ہے اس پر کہ ان کو سلام کیسے ملا, ان کو آمین کیسے ملی, نہیں ملنا تھا ان کو. تو ان کو حسد ہوتا ہے مسلمانوں پر. جب مسلمان آپس میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپس میں جب بھی ملتے ہیں سلام کرتے ہیں, اور جب نماز پڑھتے ہیں اور امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے, خود بھی آمین کہتا ہے, پیچھے بھی کیا ہے آمین, پوری امت آمین کہتی ہے. تو یہود کیا کرتے ہیں, اس پر حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں. ان کو پسند نہیں کہ مسلمان ایک ساتھ اس طرح سے آمین کہیں. آمین جہرن کہنا چاہیے, کیا ہے, سنت ہے. صحابہ ایسا ہی کہتے تھے. امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, سیرۃ جامع الصغیر حدیث نمبر 5613, اور حدیث صحیح ہے. ایک لمبی حدیث ہے, اس کو سننا فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, بین انا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اذ استأذن رجل من الیہود, ایک یہودی آیا اور آنے کی اجازت مانگی. فأذن له, آپ نے اجازت دی. فقال السلام علیک, یہودی نے کیا کہا, السلام علیک, موت آئے تمہارے اوپر. تو لوگ کیسے ہے, زبان تھوڑی گھما گئی سمجھ, تو اس طرح سے السلام علیکم, السلام علیکم کی بجائے کیا بولتے تھے, السلام علیکم, جلدی سے بولتے تھے. تم پر موت آئے, بد دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بلکہ تم پر, وعلیک, تم پر. قالت فہممت ان اتکلم, حضرت عائشہ گھر میں کہتی میں نے ارادہ کیا میں کچھ بولوں. قالت ثم دخل ثانیہ, اتنے میں دوسرا داخل ہوا. فقال مثل ذلك, اس نے بھی ویسے ہی کہا السلام علیکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک, آپ نے جواب میں کیا کہا, اور تم پر موت آئے. موت کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن کیا کہا, جیسا تو بولا ویسا. السلام علیکم بولا, تم پر سلام بولتا تو سلام ہوتا, اور نہیں تو کیا آ گیا, وعلیک. قال ثم دخل الثالثہ وقال السلام علیک, تیسرا آیا. اب ان کو برداشت نہیں ہوا عائشہ کو, صرف شوہر نہیں نبی بھی تو ہے نا, اور گھر میں آ کے ہمارے السلام علیکم بول رہے ہمارے نبی کو. تو تیسرا جب آیا تو اس نے بھی کیا کہا, السلام علیکم. یعنی کیسا ہے, ملی جلی سرکار تھی, سب کے سب کیا بول رہے ہیں, السلام علیکم. گمراہی پر متفق علیہ, متفق علیہ. قالت فقلت, حضرت عائشہ غصے میں آ کے کیا بولی, بل السلام علیکم وغضب اللہ اخوان القردۃ والخنازیر. حضرت عائشہ نے کیا کہا, بلکہ تم پر موت آئے, اور موت ہی نہیں, اللہ کا غصہ بھی تم پر نازل ہو, بندر اور خنزیر کے بھائی کہیں کے. حضرت عائشہ غصے میں آ گئی, کیا کہا, تم پہ موت آئے, موت تم پہ آئے, اور اللہ کا غصہ بھی تمہارے اوپر ہو, بندر اور خنزیر کے بھائی کہیں کے. اس طرح سے ڈھانپ کے کہا, اتحیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما لم یحیی بہ اللہ, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے طور پر گریٹ کرتے ہو جیسا اللہ نے نہیں کیا ہے. اللہ نے جیسے سکھایا وہ چھوڑ کے تم کیا کرتے ہو, غلط طریقے سے نبی کو سلام کرتے ہو. قالت فنظر الی, کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا, مت کرو ایسا, ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش, اللہ تعالی فحش بات کو عادتاً یا تکلفاً پسند نہیں کرتا ہے. قالوا قولا فرددناه علیہم, انہوں نے ایک بات کہی, ہم نے جواب دے دیا. آپ کا بولنا ایسی تھا جیسے ہمارے بچے بولتے ہیں سیم ٹو یو, جیسا تو نے بولا ویسا تجھ کو, سلام بولتا تو سلام تھا, اور سام بولا تو سام, بلکہ تجھ پر ہو. انہوں نے ایک بات کہی اور ہم نے اس کا جواب دے دیا. فلم یضرنا شیء, اور ہم کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں. ولزمهم الى یوم القیامہ, لیکن ہم نے جو جواب ان کو دیا ہے وہ قیامت تک ان کے لیے لازم ہو گیا. انہم, اب سنیے, انہم لا یحسدون علی شیء کما یحسدون علی یوم الجمعہ, وہ ہم پر حسد جمعہ کی وجہ سے جتنا کرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں کرتے, کہ ہم کو جمعہ ملا ان کو نہیں ملا, بہت حسد کرتے ہیں ہمارے اوپر. التی ہدانا اللہ لہا وضلوا عنها, جس کی توفیق اللہ نے ہم کو دی اور اللہ نے ان کو اس بارے میں بھٹکا دیا.
انہیں توفیق نہیں دی. وعلی القبلۃ التي هدانا اللہ لها وضلوا عنها، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ دے دیا اور انہیں محروم رکھا. کون سا قبلہ؟ مسجد حرام، ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ. وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، یہود بھی مانتے، نصارہ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے، لیکن اللہ نے ہم کو توحید والا قبلہ دیا، ان کو نہیں دیا. اس پہ بھی بہت حسد کرتے وہ لوگ. وعلی قولنا خلف الامام آمین، اور ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا، اس پہ بھی بہت حسد کرتے وہ لوگ. تو یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی، ان کو نہیں دی، اور اس پر وہ لوگ ہم سے بہت حسد کرتے ہیں. امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. الصحیحہ میں حدیث نمبر 691 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. نمبر 13، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اور دی. ایک کیا، اتنی ساری فضیلتیں، اور ایک اور ہیں کہ اس امت کی صفیں فرشتوں کی طرح ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو طہور اور مسجد بنا دیا. طہور اور مسجد بنا دیا. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں سارے لوگوں پر، دوسری امتوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. 3 چیزیں ہم کو ملی، ان کو نہیں ملی. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، برابر صف بندی ہوتی ہے، اور پہلی صف پوری ہونے کے بعد ہی اگلی صف بنتی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، پہلی صف پوری نہیں ہوتی، پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا اور بکری کی طرح باقی جتنے آتے اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے، وہ اس کو دیکھتے، اگلی صف کو نہیں دیکھتے. جلدی اتنی ہوتی کیونکہ لیٹ آتے نا، ہم لوگ کا طریقہ ہے جلدی نہیں آنا، فلمیں دیکھنے جلدی جانا، نماز کے لیے جلدی نہیں آنا، دنیا کے سارے کاموں کے لیے جلدی جانا، تھوڑا جلدی جانا، ٹرین کے لیے، پلین کے لیے جلدی جانا، نماز کے لیے نہیں جانا جلدی. حالانکہ صحابہ جلدی آتے تھے نماز کے لیے، بیٹھے بیٹھے ابھی حدیث بھی آئے گی کہ سو جاتے تھے، کبھی کبھی عشاء کی نماز کا وقت نہیں تھا، دیر سے پڑھتے تھے، پہلے آ جایا کرتے تھے. تو کہا کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے، یعنی پہلی صف جب پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی اگلی صف